نیکسٹ کوشچن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر درود پاک ضروری ہے یا عام طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں مثلا نبی کریم، حضور، آقا وغیرہ، ان کے ساتھ بھی درود شریف پڑھنا لازمی ہے؟ جی ضروری ہے۔ دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا جامعہ ترمذی میں، مولا علی علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر آپ کسی بھی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ ایک مجلس کے اندر ہر دفعہ پڑھیں تو وہ بہت افضل ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی صحیح سند مستدرک الحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پہ چڑھے فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو آپ نے ایسا عمل کیا، ہم نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا۔ فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں چڑھا جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے جو صحابہ کو نظر نہیں آئے تھے۔ آپ کے بزرگوں کو نظر آ جاتا ہے عذاب قبر سب کچھ، صحابہ کو کچھ بھی نہیں تھا نظر آتا، ٹھیک ہے؟ تو شاید بزرگ نہیں تھے، نہیں وہ بزرگ سے آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ کہانیاں کرواتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تینوں کے اوپر آمین کہا۔ تو یہ درود شریف کا ایشو کریٹیکل ہے۔ اب معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر علماء اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی نہیں کہتے۔ میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ اس وقت بریلویوں نے طارق جمیل صاحب کے سٹائل کے اوپر ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ رون رون میوزک بھی چلتا ہے پیچھے، رون رون بڑی سٹوریاں کہانیاں وہ سناتا ہے، گیٹ اپ بھی اس نے پگڑی پہن کے اسی طرح کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو ذرا سنیے گا، وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ اپنی گفتگو اگر کر رہا ہے تو درود شریف نہیں وہ پڑھتا، حضور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلتا۔ لوگوں کو انہوں نے انگوٹھے چومنے کے اوپر، جو کہ ایک روایتی اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے، ادھر کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، اور خود یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں کہتے ہیں۔ چلو آپ اگر 15 منٹ بول رہے ہو 2-3 دفعہ تو کہو، وہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری گفتگو کی روانگی۔ یہ ہمارے ریسرچ پیپر آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا نام ایک پمفلٹ میں 50 دفعہ، اس پمفلٹ میں تو سینکڑوں دفعہ ہے، آپ بھی لکھا ہوا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لکھا ہے ہم نے۔ تو یہ درود شریف کا ایشو بڑا کریٹیکل ہے، اور درود شریف بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے پڑھا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت پہ درود پڑھنا یہ آپ علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے آ کے حضور سے پوچھا، یہ ہم نے اپنے بلو اور گرین کارڈ دونوں میں یہ حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4797، مسلم میں 908 ہے، بخاری میں اور طرق بھی ہیں اس کے۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود سکھائیں کہ جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں۔ تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ بھی ہے۔ اور مختصر درود بھی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1393 1293، ایک نمبرنگ میں 1292 ہے، اس لیے مجھے نمبر اس کا یاد ہے، وہ 12 اور 92 دونوں نسبتیں ہیں۔ 1292 حدیث ہے ایک نمبرنگ میں، دوسری نمبرنگ میں 1293 ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے، خصوصاً اپنی دعاؤں میں ضرور پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں جی بالکل، اللہم صلی علی صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد۔ تو یہ درود شریف کا یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ درود شریف کا حصہ پورے درود کا بھی ایکویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، حنفیوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی تیسری رکعت کے اندر درود شریف پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ہاں وہ میرا ایک کلپ ہے بڑا مؤدبانہ سا، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، اس میں بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول کے تیسری رکعت میں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
تو وہ کہتے ہیں بس اللہم صلی تک تو پڑھ سکتا ہے, علا پڑھ دیا نا تو 3 لفظ ہو گئے, تو قیام میں لیٹ ہو گیا, تو اب اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا, سجدہ صاحب کرے گا وہ. جبکہ ہم نے ثابت کیا ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام درمیان والا تشہد بھی دعاؤں اور درود سمیت بھی پڑھ لیا کرتے تھے. مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور جو درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو. وہ جواز ہے, افضل یہ ہے کہ درود شریف پڑھو. میں آپ کو بتاؤں, میں 4 رکعتوں والی چاہے سنت ہے اگر ایک سلام سے پڑھ رہا ہوں, ویسے تو میں الگ الگ ہی پڑھتا ہوں, یا فرض ہو, میں فرض کی بھی دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ کے اٹھتا ہوں, اور اتنا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پھر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. یہ بہتر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. یہ چھوڑنا جو ہم چھوڑتے ہیں یہ جواز ہے. بہتر ہے کہ آپ 4 رکعتوں میں سورت ملائیں, فرض کی بھی. سر بخاری مسلم ہے, آپ کے بزرگوں نے نہیں پڑھائی تو انہوں نے الٹا پلنٹی لگا دی. وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا تو وہ لیٹ ہو جائے گا قیام سے, اس لیے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے. ان سے پوچھے یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں. اب بزرگوں کے بھی بزرگ آ چکے ہیں, اور میری ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا, ایک بندے نے کمنٹ لکھے تھے بزرگوں کے ابا جی. ظاہر ہے جی ابا ہی ہونا ہے, کنو پکڑ کے ڈانٹتا ہے, کی کرتا رہا تو ابا جی اس طرح ڈانٹتے ہوتے ہیں. تو ہمارے ابا جی تو ابھی تک ہمیں ڈانٹ لیتے ہیں. تو بزرگوں کے ابو جان جب مارکیٹ میں آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ بزرگوں نے تو آپ کو بہت بڑی کہانی کروائی ہے نا. یہ غلط بات کی انہوں نے. پھر اس کہانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک خواب گھڑا جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں, بار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ تو درود پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب بتاتا ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے درود پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب بتایا, بلکہ اس پہ بتایا جو غافل ہو کر درود پڑھے. سبحان اللہ. پہلے سے یہ کہندے سا کہ کیا جواب دیتا ہے حضور نو, او یہ جواب تو منو نہیں تسی دے سکتے. نبی علیہ السلام جیسا جینیس بندہ کہانی کرائی جے. اگلا سوال یہ بنتا تھا, سیدھا سا سوال ہے کہ یہ تو غافل ہو کے پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ صاحب ہے, اور اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے تیسری رکعت میں تو اس کو ثواب ہونا چاہیے. اس کو تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں سجدہ صاحب کو واجب کراتی ہیں وہ چیزیں جان بوجھ کے کرنا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الیاد ہے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ یہ دیوبند کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سینئر ہے. شکل آپ کی اس میں نہیں آئے گی کیمرے میں, بس آپ میری طرف دیکھیں, بے فکر ہے. آپ نے پردہ کیا ہوا ہے مجھے پتا ہے, آپ پردے میں ہی رہیں. کیا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آپ کھول کے دیکھ لیں, یعنی آپ باری شریعت میں کھول کے دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں کہ امام حنیفہ یہ بتائیے, آپ انہوں تو امام حنیفہ نے کہنا تھا ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی درود پڑھ لے جان بوجھ کے پڑھے تو کیا امام حنیفہ کی جرت تھی؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز ہی نہیں سی ہونی. تو یہ انجینئرنگ پھر ہم نے کی ہے. اس کا میرا پھر ایک کلپ بنا ہوا ہے, فقہ حنفی کی انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ ہوتی ہے کہ سر پھر ہم اس کو انالیسس کریں گے, یہ کہانی پکڑی جائے گی, یہ کہانی تھی. تو وہ تو کہیں گے پھر تو آپ نے جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بہانہ کیا ہے, جو جھوٹا خواب گھڑا ہے, امام حنیفہ کا قصور نہیں ہے, وہ تو فیل ہو گیا نا. اگلا ایسا پتہ چل جاتا تو کام ہی ہو جاتا, تو وہ نہیں کیا. تو یہ جعلی بات ہے. درود شریف صحابہ کرام پڑھتے تھے, یہ ایک آپشن ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر. پھر وہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس نے قیام کو لیٹ کر دیا. تو جب نبی علیہ السلام خود درود شریف پڑھنے کے قائل ہے تو قیام کہاں سے لیٹ ہوا ہے؟ اور قیام لیٹ کیا وہ لوڈو کھیل رہا ہے وہاں بیٹھ کے؟ وہ اللہ کا ایک ذکر ہی کر رہا ہے نا. یہ لیٹ ہو گیا اور فلانا, وہ آپ ہوتا ہے ایک تعدیل ارکان بھی ہے اور ایک تعجیل ارکان بھی ہے. تعدیل ارکان تے تسی سنے ہونا ہے کہ ہر رکن پورا پورا ادا ہو, یعنی قومے میں سیدھا کھڑا ہو کے اب ہر جگہ اپنی جگہ پہ ہڈی آئے پھر آگے جائیں اعتدال کے ساتھ. ایک تعجیل ارکان بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں اجلت کرنی ہے آپ نے. اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورت ملانے کے بعد اتنی دیر خاموشی سے کھڑے رہے کہ جتنے میں 3 بار سبحان اللہ ہو تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا, آپ نے تعجیل ارکان نہیں کی. یہ تعجیل ارکان نے بیڑا غرق ان کا پھر یہ کیا کہ ان کے مقتدی جو ہے نا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نا بس ایسے برکت کے لیے کھڑے ہو کے ساتھ ہی تعجیل ارکان کر دیتے ہیں. اب یہ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم کھڑے تو ہو تھوڑی دیر, لیکن وہ سر تعجیل ارکان ہو رہی ہے. یہ خود سے کہانی بنائی ہوئی ہے. ہم نے تو ابو داؤد سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کرتے تھے.
اور جز القراء میں امام بخاری لے کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس سکتے میں تم سورہ فاتحہ پڑھو. پوری سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. یہ تو کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام پہ سجدہ صاحب واجب کروایا ہوا انہوں نے. کہانیاں سجدہ صاحب کے جو احکامات ہیں وہ میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ 92 میں بیان کیے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا.